سر احمد صاحب نے بھی بہت سارے پوائنٹس خاص طور پہ جو انہوں نے کانٹرڈکشن سر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایک صفحے پہ کہہ رہے ہیں کہ بہت فیئر ٹرائل ہوتا ہے، اس سے زیادہ کیا فیئر ٹرائل چاہیے کسی کو، پھر کہہ رہے ہیں کہ اپیل دے دیں ہائی کورٹ میں کیونکہ اس سے پھر فیئرنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. تو کانٹرڈکشن تو ہے سر. نہیں دیکھیں یہ ہے سر ہم نے تو بلکہ سوری جسٹ ٹو ایڈ کیونکہ آئی تھنک شاید آرگیومنٹ یہ بھی کورٹ میں ہوئی تھی کہ جو وکلا جاتے ہیں ڈیفینڈ کرنے جب ملٹری کورٹس ہوتے ہیں تو ان کو تو نہ ججمنٹ دی جاتی ہے نہ کوئی تفصیل دی جاتی ہے، بس کنوکشن کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا عارفہ، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ 1975 کے اندر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ملٹری کورٹس کی جو انٹرنل جو ورکنگ ہے اس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا ہے. 2017 تک بھی کہا، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز تک بھی کہا، اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو ایک نیوٹرل باڈی ہے نا ورلڈ کی. جب گلبھوشن کا وہاں پہ کیس کیا تو انہوں نے اس ٹرائل کو اس گراؤنڈ کے اوپر کہا کہ ٹھیک ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا ٹھیک ہے لیکن ایکسٹرنلی ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہونا چاہیے. سر وہ پاکستان کا شہری تو نہیں تھا نا، وہ تو سپائے تھا. نہیں دیکھیں نا کہ جب آپ گئے ہیں وہاں پہ، اب بات یہ تھی کہ جی جہاں پہ آپ نے اسپیشل پرپز کے لیے اسپیشل لا بنایا اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی چونکہ آپ نے 199 کے اندر جانا ہے تو آپ صرف کورم نان جوڈس کو، میلا فائڈے کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر یہ جا سکتے ہیں کہ بیونڈ دا جوریسڈکشن ہے، تو لمیٹڈ سکوپ اس چیز کے اندر آتا ہے. اب لمیٹڈ سکوپ جو تھا وہ آرٹیکل 199 کے اندر نہیں بھی تھا تو سپریم کورٹ ایکسرسائز سارا کرتی تھی. اب اس کے بعد ایک کلیئرلی آ گیا کہ جی رائٹ آف اپیل یہ ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر آئیں تو مس ریڈنگ، نان ریڈنگ اس کے اندر آ جائے. اور یہ ایک ڈیمانڈ تھی، آرگومنٹس تھی کہ جی رائٹ آف اپیل چونکہ ہے نہیں ہے پراپر، تو لہٰذا ان ٹرائلز کو کس طرح جوڈیشلی ریویو کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ رستہ دکھایا. اب وہ رستہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں دکھایا، انہی کے جو فیورٹ ہیں کہ جو جنہوں نے پہلی دفعہ وہ رستہ دکھایا تھا، اچھا وہ آ جائیں گے اس چیز کے اندر، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ سے باہر ہیں یا کانسٹیٹیوشنل بینچ سے پہلے تھے. جب جنرل باجوہ کا کیس گیا تھا آرمی ایکسٹینشن کا، اسی کے اوپر یہ ججمنٹ ریلائی کر کے رائٹ آف اپیل پہ بات کی گئی ہے جو پی ایل ڈی 2020 سپریم کورٹ 1 ہے، کہ جس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی چونکہ اس پرپز کے لیے آپ کا لا جو ہے وہ سائلنٹ ہے، آپ اس کے اندر پارلیمنٹ کریں. اور 6 ماہ کا جنرل باجوہ کو آپ نے ٹینیور دیا سپریم کورٹ نے، اور اس کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک لیجسلیشن کر دی. تو کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کوئی نئی انوویٹ نہیں کیا. دوسرا اس چیز کے اندر عارفہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس سارے پروسیس کے اندر جو ملٹری لا کا ہے آپ کا کرمنل پروسیجر اپلائی کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. قانون شہادت اپلائی کرتا ہے؟ بالکل اپلائی. کیا جتنی بھی سزائیں ہیں آپ اس کو صرف 9th مئی کے کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک پاکستان یا دنیا بھر کے اندر ملٹری سیکیورٹی لاز کا ایک اپنے ڈائمنشنز ہیں. آپ صرف ایک ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ نے گئے ہیں 39 جگہوں پہ آپ نے گئے ہیں، اتنی وائلیشنز کی ہیں، موب کی صورت کے اندر گئے ہیں، آپ کا ایک پلان ہے. تو کیا پاکستان کا لا جو ہے جس کو پارلیمنٹ نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ اس کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی ڈیو پروسیس آف لا نہیں؟ اور میں آپ کو بے شمار ججمنٹ سائٹ دیتا ہوں کہ جو ملٹری کورٹس کی ججمنٹ تھیں اس کو پاکستان کی ہائی کورٹس نے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریورس بھی کیا ہے، سیٹ اسائڈ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ ایز پر کانسٹیٹیوشن ہے، ایز پر ارلیئر ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ ہے. اور اس کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ رائٹ آف اپیل کریں، اور ایک سی سی آر پہ بات ہوتی تھی، انہوں نے صرف رائٹ آف اپیل پہ بات نہیں کی کہ آپ اس کے اندر وہ تمام اور چیزیں بھی شامل کر لیں کہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے آپ کی سول رائٹس کے اوپر، تاکہ کسی کو رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے اس سے آپ محروم نہ کریں. تو ان اکارڈنس ود لا کانسٹیٹیوشن ہے. اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ چیز اس طرح ہوگی، میرا خیال ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. چونکہ جو انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق یا ان کے ارلیئر سپریم کورٹ کرتی رہی ہے. بالکل احمد صاحب بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یہ تو مطلب کہ ہوئے ہیں ٹرائلز اور ہماری سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کیا ہے، if I've understood. جی بالکل، ماضی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں انہوں نے کیا ہے. یہ سویلین ٹرائلز، ملٹری ٹرائلز آف سویلینز یہ شروع ہوئی تھی 1967 میں. ایوب خان صاحب لے کے آئے تھے، مارشل لاء کا دور تھا. اس کے بعد جو سب سے پہلا کیس ہوا ایف بی علی کا، وہ بھی مارشل لاء کے ٹائم میں وہ کیس چلا.
اور ہماری بالکل جن کے ٹرائل ہوئے ہیں اگر اجازت دیں اس پہ بالکل ہماری سپریم کورٹ ماضی میں 100 مثالیں بنتی ہیں. میں آپ کے سامنے اکثر وہ دیتا ہوں کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ماضی میں بھی انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی کانسٹیٹیوشنل جورسپروڈنس میں اچھا کام کیا سپریم کورٹ نے تو اس کو سراہا جانا چاہیے. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ ملٹری ٹرائل سیویلینز کے ہوئے, دیکھیں ایک تو سینکڑوں جو سیویلینز کے ہوئے وہ ہوئے تھے جب 21ویں ترمیم کا کیس آیا تھا. اور پہلا سوال جو بینچ کے ایک ممبر نے پوچھا تھا اس وقت, اس کے بعد شاید پھر انہیں جواب مل گیا یا نہیں ملا, مگر بہرحال وہ چیز دوبارہ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ اگر قانون میں پہلے سے ہی گنجائش تھی کہ آپ سیویلینز کی ٹرائل آپ ملٹری لاز کے تحت کر سکتے تھے تو پھر یہ 21ویں آئینی ترمیم کی کیا ضرورت پڑی؟ سن سیٹ کلوز کے ساتھ. جی, سن سیٹ کلوز کے ساتھ اس کی کیا ضرورت پڑی؟ آپ ایک آرمی ایکٹ میں آپ نے جو بھی ترمیم کرنی تھی آپ کر دیتے تو اس سے کام ہو جاتا. آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈ کیوں کرنا پڑا؟ اس کا مجھے تو کم سے کم, میں کافی فالو کرتا رہا کیس, اس میں اس کا کوئی مجھے ٹھوس جواب تو نہیں آیا, مگر بہرحال اب فیصلے میں شاید جب تفصیلی آئے تو اس میں پتہ لگے گا. تیسری بات اور آخری بات جو میں اس پہ کروں گا, دیکھیں ابھی بھی جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں حافظ صاحب کو بہتر آئیڈیا ہوگا, مجھے نہیں پتا یہ, مگر اگر پتا دیں کہ اکویٹلز کتنے لوگوں کی ہوئی ہیں جو ابھی 9 مئی کے ٹرائل, جی جو 150-200 جتنے بھی لوگوں کے خلاف چارجز ہوئے ہیں جن کی ملٹری ٹرائلز ہوئی ہیں ان میں سے اکویٹلز کتنی ہوئی تھی. مجھے پچھلے دور کی تو مجھے آئیڈیا ہے جو 21st امینڈمنٹ کے بعد جو ہوئی تھی اس میں 100 سے زائد کیسز تھے. اس میں ایوری سنگل اکیوزڈ پرسن نے جا کے اعتراف جرم کیا تھا. ایوری سنگل اکیوز پرسن نے کہا تھا مجھے کوئی وکیل چاہیے نہیں ہے, اگر آپ مجھے وکیل کر دیں مجھے وہ تسلیم ہے. اور ہر ایک اکیوز کو ڈیتھ پینلٹی بھی ملی. اس کے بعد جب وہ معاملہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تو سب کے سب نے کہا کہ نہیں ہم نے نہ اعتراف جرم کیا ہے نہ ہم نے وکیل کیا ہے. تو یہ آپ کا ملٹری جسٹس کا سٹینڈرڈ ہے, ٹھیک ہے, اور یہی ٹرینڈ یہاں بھی مینٹین ہوا ہے. اور اگر ایسی بات نہ ہوتی تو یہ کسی اپیل کا, اور یہ ایشو جب کلبھشن کا بھی جب آیا تھا تو یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا, انڈیا نے ہائی لائٹ کیا تھا وہاں, اور اس پہ جو ریلائنس دی گئی تھی وہ یہاں پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وقار سیٹھ صاحب مرحوم, انہوں نے کیونکہ ملٹری کورٹس کے فیصلے انہوں نے کالعدم قرار دے کے تو اس کو سائٹ کیا گیا کہ نہیں جی ہماری عدلیہ جو ہے اس معاملے میں بڑی پرو ایکٹیو ہے, وہ سیف گارڈ کر رہی ہے. اس کے بعد وقار سیٹھ صاحب کے سارے فیصلے جو تھے سپریم کورٹ نے فوراً ان کو معطل کر دیا. تو یہ حساب ہے. But sir, I have very little time, so you have 1 minute, if not a very long answer. کہ یہ جو 9 مئی کے اندر آپ چلے جائیں تو اس کے اندر 2 چیزیں تھیں, ایک آپ کی اسپاٹ پریزنس ہے اور دوسرا آپ کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز ہے. اس کے اندر تو آپ نے مجھے کہا کہ سارا پلاننگ کا مسئلہ ہے. نہیں پلان کا یہ تھا کہ وہ سارے اب یہ جتنے بھی آپ کے سامنے جن کو سینٹنسز آئی ہیں یہ وہ تھے جو ایٹ سپاٹ تھے. اب جب آپ کے پاس فرینزک ایویڈنس ہے ایٹ سپاٹ, یہاں تو یہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ جی 4 بندے ملے, انہوں نے اکٹھے ہوئے, گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے کہ جو وہاں پہ تھے ان پہ آیا. اب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ونڈو کھولی ہے, اب جب ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے تو ہائی کورٹ اس کو براڈ طریقے سے دیکھے گی. اگر ان کی موجودگی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں ہو گیا تو پھر براڈ طریقے سے دیکھنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے. آپ کا جو اپیل ہے اٹ از اے کنٹینیوٹی آف اے ٹرائل. یہ نہیں ہے کہ جی ٹرائل ایک دفعہ ہو جائے اور اپیل کے اندر آپ اسے ریورس یا سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب کی جو ساری آبزرویشنز تھیں وہ اپنی
ہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف تھی, اور اگر وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی تو ICJ جو تھا وہ جسٹس وقار سیٹھ کی ججمنٹ کو مانتا, وہ سپریم کورٹ کے 5 ممبرز بینچ کی جو ججمنٹ تھی وہ نہ مانتا, اور انہوں نے 2017 کا اس کو فیئر ٹرائل کیا. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ پولیٹیکل اینگل اس کے اندر نہ ہوتا, یا ڈسکریمنیشن یا اس لیول کی نہ آتی کہ 4,500 بندہ تھا اور آپ نے 105 کیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایریا ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ سارا ہوا ہے. ادروائز یہ ہے کہ 2D1 اور 2D12 جو ہے وہ آپ کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جو بھی جائے گا اس نوٹیفائڈ ایریا کے اندر, وہ لا کے اندر اس کو کاگنیزنس لیا جا سکتا ہے, اور یہ دنیا کے ہر ملک کے اندر ایسا سسٹم ہے, اور یہاں کے اوپر جو ہے وہ ٹرائلز بھی ہوتے. آپ امریکہ کے اندر چلے جائیں, آپ جائیں نا ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جا کے ہاتھ لگائیں نا, 20 سال سزا جو ہے وہ دیتے ہیں آپ اس چیز کے اندر. تو وہ چیزیں جو ہیں, پرابلم جو آئی تھی وہ یہ آئی تھی چونکہ ہم نے اس کو پولیٹیکلی اینگل دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 184(3) کی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کیا, اور جب وہ کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی طرف گئے تو میرا خیال ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو کانسٹیٹیوشنلی ریکٹیفائی کر دیا. جی سر, کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیں, کریڈیبلٹی کسی بھی پروسیس کی, چاہے الیکٹورل پروسیس ہو یا جوڈیشل پروسیس ہو, جس الیکشن یا ریفرینڈم میں 99.99% ووٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک پارٹی کے پاس آتے ہیں یا ایک شخص کے پاس آتے ہیں, تو اس الیکٹورل پروسیس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. اور اسی طرح جو بھی سو کالڈ جوڈیشل پروسیس ہے جس میں 100% کنوکشن ریٹ ہو, اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی, اس کی کوئی جوڈیشل کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. اور ہماری جو ملٹری ٹرائلز کا جو ہم نے دیکھی ہیں, ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے, اس میں وہ 100% کنوکشن کر کے, دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی وہاں بندہ تھا تو وہ تو پروو ہو گیا. بھائی میرا اگر وہاں سم تھا, میرے سم سے پتہ لگ گیا ہے کہ میں وہ اس علاقے میں تھا, اب میں وہاں چنے بیچنے گیا تھا, تماشا دیکھنے گیا تھا, وہاں میں بیٹھ کے صحافی رپورٹ کرنے گئے تھے, جو بھی ہو, اپنا جب بھی کبھی فیئر ٹرائل ہوتی ہے تو اس میں کچھ لوگوں کو سزا ہوتی ہے, کچھ لوگ پھر بری ہوتے ہیں. جب سب کے سب کو جس پہ ہاتھ رکھا جائے ان کو سزا ہو, تو یہی چیز کافی ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کوئی فیئر ٹرائل نہیں.